بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مسز سمینہ کمیل ہے۔ پیارے بچوں، میں آئی سی بی جونیئر سیکشن میں بحیثیت استاد اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ آپ میں سے بہت سے طلبہ یقیناً مجھے جانتے ہوں گے اور بہت سے طلبہ میرے شاگرد رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی سی بی روز بروز ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر تعلیمی ادارے کے ٹی وی چینل کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میری طرف سے جناب پرنسپل صاحب اور تمام معاونین کو بے حد مبارکباد۔ دیکھیے بچوں، یہ جماعت چہارم کی اردو کی کتاب ہے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت علامہ اقبال کی تحریر کی گئی مشہور نظم پہاڑ اور گلہری پڑھیں گے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کون ہے؟ جی مجھے پتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ قومی شاعر کون ہوتا ہے؟ قومی شاعر وہ شاعر جو اپنی نظموں اور اشعار کے ذریعے کسی قوم میں اصلاحی شعور بیدار کر سکے۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بہت سی سبق آموز نظمیں لکھی ہیں، جن کا مقصد بچوں کی اصلاح کرنا اور ان میں سماجی شعور اجاگر کرنا ہے۔ پہاڑ اور گلہری۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور، کیا کہنا؟ یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور، کیا کہنا؟ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھیں، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھیں۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ کہا سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ یہ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کے دکھا مجھ کو۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ حضرت علامہ اقبال نے نظم میں دو مرکزی کرداروں پہاڑ اور گلہری کے ذریعے بچوں کو بہت اہم پیغام دیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی بیکار اور بلا وجہ پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی کسی سے کمتر اور حقیر نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کا مذاق اڑانے کے بجائے اپنی کارکردگی پر نظر ڈالیں، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی مکمل نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے، اور نہ ہی کوئی بے معنی اور بے فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اپنے اندر کوئی نہ کوئی خوبی لیے ہوئے ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو غرور و تکبر بالکل پسند نہیں۔ تکبر کیا ہے؟ یعنی کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ نظم میں پہاڑ بھی گلہری کو بہت چھوٹی سی چیز سمجھتا ہے اور اسے اپنے قد و قامت پر بڑا ناز ہے، لیکن جب گلہری نے پہاڑ کو آئینہ دکھایا اور بتایا کہ تم میں تو حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں، اگر ایسا ہے تو درختوں پر سے چھالیاں ہی توڑ کر دکھاؤ، اس پر پہاڑ لاجواب ہو جاتا ہے۔ آئیے اب ہم نظم پہاڑ اور گلہری کے اہم الفاظ اور مشقی سوالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب ہم اہم الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں اور ان کے جملے بناتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے آپ اپنی بک جب کھولیں گے تو اس میں الفاظ کے معنی دائیں سے بائیں جانب پڑھوں گی۔ سب سے پہلا لفظ ہے بساط۔ بساط کے معنی ہے طاقت، حیثیت، یعنی کہ کسی چیز میں اس کی کیا صلاحیت ہے۔ جملہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی بساط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ پھر سنیے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی بساط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ چلیں ایک اور جملہ بناتے ہیں، علی نے اپنی بساط سے بڑھ کر حمزہ کی مدد کی۔ علی نے اپنی بساط سے بڑھ کر حمزہ کی مدد کی۔ دوسرا لفظ ہے شعور۔ شعور کا مطلب ہے عقل، سمجھداری۔ ٹھیک ہے، جملہ بناتے ہیں،
باشعور لوگ وقت ضائع نہیں کرتے. پھر سنیے، باشعور لوگ وقت ضائع نہیں کرتے. دوسرا جملہ بناتے ہیں. انسان اللہ کی سب سے زیادہ باشعور مخلوق ہے. انسان اللہ کی سب سے زیادہ باشعور مخلوق ہے. تیسرا لفظ ہے حکمت. حکمت کے معنی ہے دانائی. جملہ بناتے ہیں اس کا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے. دوسرا جملہ بناتے ہیں. بابا جی بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے. آسان سا جملہ ہے، بہت ایزی سا. بابا جی بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تیسرا جملہ تیسرا لفظ ہے، چوتھا لفظ ہے غرور. غرور کا معنی ہے تکبر، اکڑ. ٹھیک ہے. جملہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو غرور سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کو غرور سخت ناپسند ہے. ایک اور جملہ بناتے ہیں. جس کے دل میں رائی برابر بھی غرور ہوگا وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا. پھر سنیے. جس کے دل میں رائی برابر بھی غرور ہوگا وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا. اگلا لفظ ہے آن بان. آن بان کے معنی ہے شان و شوکت. اکبر بادشاہ نے بڑی آن بان سے حکومت کی. سب جانتے ہیں اکبر بادشاہ کے بارے میں، بڑی شان و شوکت والا بادشاہ تھا، بڑا مشہور بادشاہ تھا. تو اسی کے حوالے سے ایک جملہ بنایا. اکبر بادشاہ نے بڑی آن بان سے حکومت کی. چلیں اب نظم کے حوالے سے ایک جملہ بناتے ہیں. پہاڑ کو اپنی آن بان پر بڑا ناز تھا. پہاڑ کو اپنی آن بان پر بڑا ناز تھا. آخری لفظ ہے ہنر. ہنر کے معنی ہے کمال، فن، یعنی کسی کام کرنے کی کوئی صلاحیت ہونا. تو یہاں پر بڑا ایزی سا ایک جملہ ہے کہ ہنر مند شخص کسی کا محتاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہنر مند شخص یعنی جس کو کوئی کام آتا ہے، جو کوئی کام کرنا جانتا ہے، وہ شخص کسی کا محتاج نہیں ہوتا. جملہ سنیے. ہنر مند شخص کسی کا محتاج نہیں ہوتا. دوسرا جملہ بناتے ہیں. ہنر مند افراد معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہنر مند افراد معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اب ہم دیے گئے سوالات کے جوابات سمجھیں گے. پہلا سوال ہے، پہاڑ نے گلہری کے سامنے اپنی بڑائی کس طرح ظاہر کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہاڑ کو اپنی بلندی اور قد و قامت پر بڑا ناز ہے. وہ زمین کو بھی اپنے سامنے پست سمجھتا ہے. اسے اپنے سامنے دنیا کی ہر چیز چھوٹی نظر آتی ہے. اسے اپنی آن بان کے آگے جانور حقیر لگتے ہیں. وہ ہر وقت اپنی شان و شوکت پر اتراتا رہتا ہے، اور اسی طرح یہی اس نے اپنی شان و شوکت اور اپنی اتراہٹ گلہری کے سامنے پیش کی. اب سوال نمبر 2 ہے، گلہری نے پہاڑ کو حکمت کی کون سی بات بتائی؟ گلہری نے پہاڑ سے بہت دانائی سے بات کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی سی چیز بھی بیکار اور بے فائدہ نہیں بنائی. اس کی قدرت ہے، وہ جسے چاہے چھوٹا بنا دے، جسے چاہے بڑا بنا دے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، وہ کم حیثیت نہیں ہوتا. سوال نمبر 3 ہے، گلہری کی کون سی خوبی پہاڑ میں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ پر جامد ہے. جامد یعنی حرکت نہیں کر سکتا، جمع ہوا ہے، چل پھر نہیں سکتا، جبکہ گلہری کو اللہ تعالیٰ نے حرکت کرنے، اچھل کود کرنے اور کھانے پینے کی صلاحیت عطا کی ہے. سوال نمبر 4 ہے، اس نظم کے دونوں کرداروں میں سے آپ کو کون سا کردار پسند آیا اور کیوں؟ اب اس سوال کا جواب تو بچوں میں آپ پر چھوڑتی ہوں کہ آپ کو پہاڑ کا کریکٹر اچھا لگا، اس کا رول اچھا لگا. کردار کا مطلب کریکٹر ہے. ٹھیک ہے. اس کا کام کیسا لگا، اس کی بات کیسی لگی، اس کا عمل کیسا لگا. لیکن مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ گلہری کا کردار پسند آیا، کیونکہ اس نے نہایت سمجھداری سے پہاڑ کو یہ اس کی اصلیت دکھا دی
اور اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی مخلوق بے فائدہ نہیں بنائی، اس نے ہر چیز کو کوئی نہ کوئی خوبی عطا کی ہے، کوئی بھی اس دنیا میں کم حیثیت نہیں ہے، اور ہمیں اس کائنات میں کسی کو بھی بیکار اور بے فائدہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ اس نظم سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اس نظم سے بچوں ہم نے بہت بڑا سبق سیکھا ہے۔ ایک بہت بڑا سبق یہ سیکھا کہ غرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے میں کوئی نہ کوئی اس کی حکمت پوشیدہ ہے، اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں ہے۔ غرور اور تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے، ہم نے کیا سبق سیکھا؟ ہمیں یہ چاہیے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے خود کے کردار پر نظر رکھیں اور دوسروں کی خامیاں نہ ڈھونڈیں اور اپنے عمل کو درست رکھیں۔ اب ہم نظم کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرع مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں بچوں کہ آپ کو یہ نظم زبانی یاد کرنا ہوگی، تبھی آپ آسانی سے مصرع مکمل کر سکیں گے۔ یہاں پر جو تمام مصرعے لیے گئے ہیں یہ نظم کے مختلف بند میں سے لیے گئے ہیں، اور جب آپ کو زبانی نظم اچھی طرح یاد ہو جائے گی تو آپ کو لکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ پہلا مصرع ہے، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک ڈیش سے یعنی گلہری سے، خدا کی شان ہے۔ دوسرا مصرع پڑھ رہی ہوں، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے۔ اب تیسرا مصرع ہے، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے۔ اب بساط کا مطلب میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم اپنی کتنی طاقت رکھتے ہو، کتنی حیثیت رکھتے ہو میری شان کے آگے۔ مصرع نمبر 4، مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے گلہری کو درخت پر چڑھنا سکھا دیا۔ یہ ڈیش ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، یعنی چھالیا ہی توڑ کر دکھا مجھ کو۔ آئیے اب ہم ایک کہانی پڑھتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ میں آپ کو سناتی ہوں پڑھ کے۔ یہ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 70 پر موجود ہے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ بک پہ دیکھیے۔ کسی گاؤں میں ایک شخص کے پاس ایک مرغی تھی جس کے 3 بچے تھے۔ ان میں سے دونوں بڑے بچوں کا رنگ کالا تھا جبکہ چھوٹے کا رنگ سفید تھا۔ دونوں بڑے چوزے تو مل کر رہتے تھے، مگر چھوٹے بھائی کو اپنے رنگ پر بڑا غرور تھا۔ وہ نہ صرف اپنے بھائیوں بلکہ دوسرے جانوروں سے بھی لڑتا رہتا تھا۔ کچھ عرصے سے اس نے یہ عادت بنائی تھی کہ مرغی جب بچوں کو سیر کرانے لے جاتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گھر میں رک جاتا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ باہر جانے سے اس کا رنگ خراب ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اتنا موٹا اور سست ہو گیا کہ اس سے ہلا بھی نہیں جاتا تھا، جبکہ اس کے دونوں بڑے بھائی بہت پھرتیلے تھے۔ ایک دن جب مرغی دانہ لینے باہر گئی تو ان تینوں کو دور سے ایک چیل آتی نظر آئی۔ دونوں بڑے بھائی جو بہت پھرتیلے تھے، چیل کو آتا دیکھ کر فوراً گھر کے اندر بھاگ گئے۔ سب سے چھوٹا بھائی جو موٹا ہونے کی وجہ سے سست اور کاہل ہو گیا تھا، وہ بھاگ نہ سکا اور چیل اسے اپنے پنجوں میں لے اوڑی۔ اس طرح چھوٹے چوزے کو اپنے غرور کی سزا ملی۔ اب کہانی سنانے کا مقصد یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اس سے کیا سبق ملا۔ آپ کے خیال میں اس کہانی کا کیا عنوان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے آخری جملے میں کہ اس طرح چھوٹے چوزے کو اپنے غرور کی سزا ملی، تو ہم اس کہانی کا عنوان غرور کا سر نیچا بھی رکھ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہی مناسب رہے گا۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ہمیں اپنا رنگ اگر کسی کا گورا ہے تو وہ اس کے اوپر ناز نہ کرے، اور کسی کو کالا، اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کو کم حیثیت نہ سمجھے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے۔ اور اس کہانی کو آپ کو سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی کا بھی رنگ اور نسل کی وجہ سے کوئی شخص اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ اللہ کے ہاں کون معتبر ہے؟ جس کا عمل اچھا ہے، جو تقویٰ کرتا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ تو رنگ کسی کا کالا ہے یا گورا، سب اللہ نے بنایا ہے،
اور یہ کہانی بھی علامتی طور پر آپ کو اسی لیے بتائی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کے مقصد تک پہنچ گئے ہوں گے۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ گاڑی کب آئے گی؟ دروازے پر کون ہے؟ اوپر دیے گئے تمام جملوں میں علامت استفہام کو، جو کہ بریکٹ میں دی گئی ہے، کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ جن جملوں میں کوئی بات یا سوال پوچھا جائے انہیں استفہامیہ جملے کہتے ہیں، اور ان کے آخر میں علامت استفہامیہ لگائی جاتی ہے۔ بچوں، آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ استفہام کیا ہوتا ہے؟ کسی سے کوئی سوال پوچھنا، اور ایسے جملے جس میں آپ کسی سے کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں۔ اور علامت استفہام کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کوئی سوال پوچھتے ہیں، جیسے کہ یہاں مثال میں ہمیں دیا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اس کے آخر میں ایک نشان لگا ہوا ہے جسے انگلش میں آپ سب سمجھتے ہیں کہ کوسچن مارک کہتے ہیں، اردو میں اسے علامت استفہام کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اردو میں اس کو علامت استفہام کہا جاتا ہے۔ یہ کوسچن مارک، یہ علامت استفہام جملے کے آخر میں لگانا ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم کسی سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو اس سوال پوچھنے کے بعد اس جملے کے آخر میں یہ نشان لگایا جاتا ہے، جس کو دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ استفہامیہ جملہ ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ استفہامیہ جملہ کیا ہوتا ہے اور علامت استفہام کیا ہوتی ہے۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے، پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی۔ ہارون نے کہا، مجھے نیا قلم چاہیے۔ استاد نے کہا، سبق یاد کرو۔ اوپر دیے گئے جملوں میں علامت واوین، جو کہ بریکٹ میں آپ دیکھیے، کو نمایاں کیا گیا ہے۔ جب کسی کا قول یا بات اسی کے الفاظ میں نقل کی جاتی ہے تو اس قول یا بات کو واوین میں لکھا جاتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا پیارے بچوں کہ جب کوئی بات، کسی کی بات ہم اسی کو نقل کرتے ہیں یا اس کو لکھتے ہیں یا اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو اس کو لکھتے وقت جہاں سے وہ بات یا جملہ شروع ہوتا ہے وہاں پر ہم 2 کاماز شروع میں لگا دیتے ہیں اور 2 آخر میں لگاتے ہیں۔ اس نشان کو، جو 2 کامے ہم شروع میں لگاتے ہیں یا 2 واو جو ہم شروع میں لگاتے ہیں اور اینڈ میں 2 الٹے واو لگاتے ہیں، ان کو واوین کہا جاتا ہے۔ یہ اس خاص لفظ یا خاص جملے یا خاص بات کی علامت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کہا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے، تو جہاں سے فرمان شروع ہو رہا ہے وہاں پر ریڈ کلر سے، سرخ رنگ سے واوین لگائے گئے ہیں۔ 2 واوین شروع میں لگائے گئے اور جہاں جملہ ختم ہوتا ہے وہاں پر 2 الٹے واوین، 2 الٹے واو لگائے گئے۔ اس نشان کو کہ یہ ان کے جملے کو خاص کرنے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے، پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی، تو جہاں سے یہ جملہ شروع ہوا وہاں سے 2 واو لگا دیے گئے اور جہاں پر یہ جملہ ختم ہوا وہاں 2 الٹے واوین لگا دیے گئے۔ ہارون نے کہا، مجھے نیا قلم چاہیے، تو جہاں سے یہ جملہ شروع ہوا کہ مجھے نیا قلم چاہیے، وہاں سے ہم نے 2 واو لگا دیے، 2 واوین لگا دیے اور 2 الٹے واوین اینڈ میں لگا دیے، آخر میں لگا دیے۔ تیسرا جملہ ہے، استاد نے کہا سبق یاد کرو، تو سبق یاد کرو سے پہلے سرخ رنگ سے 2 واوین لگائے گئے اور آخر میں 2 واوین لگائے گئے۔ اور علامت واوین اس میں یہی ہے کہ یہ آپ کو بریکٹ میں دی گئی ہیں، آپ اس کو سمجھ لیں، جہاں سے جملہ شروع ہوتا ہے وہاں سے سیدھے لگائے جاتے ہیں اور جہاں پر جملہ ختم ہوتا ہے وہاں پر الٹے واوین لگائے جاتے ہیں۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھیں اور مناسب جگہ پر علامت استفہامیہ اور واوین لگائیں۔ جملے میں اوپر سے نیچے کی طرف پڑھوں گی۔ پہلا جملہ ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بالکل اسی طرح نقل کیا گیا ہے، تو جہاں سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے ہم واوین لگائیں گے اور جہاں پر ختم ہو رہا ہے وہاں پر اس کو الٹے واوین لگا کر ختم کر دیں گے۔ دوسرا جملہ ہے، کیا تم نے نماز ادا کر لی؟ یہ سوالیہ جملہ ہے
استفہامیہ جملہ ہے، اس کے آخر میں علامت استفہام لگے گی۔ تیسرا جملہ ہے آپ کل کہاں تھے، یہ بھی ایک سادہ سا جملہ ہے اور یہ استفہامیہ جملہ ہے، یہاں اس کے آخر میں بھی علامت استفہام لگائی جائے گی، یعنی کہ سوالیہ نشان لگایا جائے گا۔ چوتھا جملہ ہے دادا جان نے بتایا آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہاں پر بھی دادا جان کے قول یا ان کی بات کو اسی طرح نقل کیا گیا ہے، تو جہاں سے وہ الفاظ آئے آزادی بہت بڑی نعمت ہے، تو وہاں سے ہم نے واوین لگا دیے، اور جہاں پر جملہ ختم ہوا وہاں پر واوین الٹے واوین لگا کر جملے کو ختم کر دیا۔ پانچواں جملہ ہے حسن نے پوچھا کیا یہ تمہاری گاڑی ہے۔ اب یہ استفہامیہ جملہ بھی ہے اور یہ ایک کسی کا بات بھی ہے، ان کی حسن نے کوئی بات پوچھی بھی ہے، تو یہاں پر ہم علامت استفہام بھی لگائیں گے اور واوین بھی لگائیں گے۔ چھٹا جملہ ہے آپ نے یہ کتاب کتنے میں خریدی، یہ استفہامیہ جملہ ہے، آخر میں علامت استفہام لگ جائے گی۔ علی نے کہا مجھے یہ سیب بہت پسند ہیں۔ اب یہاں پر علی کی بات کو اسی طرح لکھ دیا گیا ہے، تو جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے وہاں سے ہم واوین لگائیں گے، مجھے سیب بہت پسند ہے، اور آخر میں الٹے واوین لگا کر جملے کو مکمل کر دیں گے۔ ریحان نے کھانا کیوں نہیں کھایا، یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے، استفہامیہ جملہ ہے، آخر میں علامت استفہام لگے گی۔ مجھے کس نے یاد کیا، یہاں پر بھی یہ سوالیہ جملہ ہے اور علامت استفہام لگا دی جائے گی۔ آخری جملہ ہے احمد نے کہا میں آج سے بہت محنت کروں گا۔ یہاں پر احمد کی کہی گئی بات لکھی گئی ہے، اسی طرح نقل کی گئی ہے، تو جہاں سے یہ بات لکھی جا رہی ہے وہاں سے واوین شروع کیے گئے، لگائے گئے، میں آج سے بہت محنت کروں گا، اور جہاں پر جملہ ختم ہوا وہاں پر الٹے واوین لگائے گئے۔ پیارے بچوں، ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، امید ہے کہ نظم آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔